بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ سورۃ العادیات ہے اور اس سورت کے بارے میں اکثر علماء تفسیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے. یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. البتہ بعض ائمہ بعض اہل علم نے اس کے مدنی ہونے کا اندیہ بھی دیا ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر کے نزدیک یہ مکی ہے. اور ایک موٹا سا معیار جو پچھلے بدھ بھی میں نے ذکر کیا تھا اور اس سے پہلے بھی، کہ عموماً مکی صورتیں ان کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. وہ معیار بھی ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیت 3 4 2 3 لفظوں والی آیات ہیں. اس سے زیادہ یہی صحیح ہے کہ یہ مکی صورت ہے. اور اس صورت کا نام پہلی ہی آیت میں، بلکہ اگر واو کو کوئی خاص لفظ نہ سمجھا جائے، اور واو لفظ ہے بھی نہیں، واو حرف ہے، تو پہلا اس سورت کا لفظ جو ہے وہ ہے العادیات. والعادیات ضبحا، اسی آیت کے لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے سورۃ العادیات. اس سورت کے مکہ مکرمہ میں نازل ہونے اور اس سورت کی آیات، چھوٹی چھوٹی آیات، بڑی معنی خیز، بڑی مفید، بڑی کارآمد سی باتیں، اور اس میں آخرت کے بارے میں توجہ دلانا، جیسا کہ سورت کے آخر میں جا کے آ رہا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. تو گویا کہ موت، قبر اور آخرت کی جو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ سورت مکی ہے. کیونکہ مکی صورتوں میں آخرت، مکی صورتوں میں عقیدہ، مکی صورتوں میں توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ موضوعات خاص طور پر عقائد سے تعلق رکھنے والے جو موضوعات ہیں وہ عموماً مکی صورتوں میں آئے ہیں. اس صورت کا آغاز اللہ رب العزت نے قسم سے کیا ہے.
والعادیات ذبحا، مجھے قسم ہے ان جانوروں کی جو کہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. اور واو یہ اور کے معنی میں بھی ہوتا ہے، واو قسم کے معنی میں بھی ہے، جیسے والعصر پہلے گزرا ہے. والعصر قسم ہے مجھے زمانہ کی، یا قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی. واو قسم کے لیے، اور واو اور، جیسے انگلش میں اینڈ ہے، اینڈ کے معنوں میں بھی واو ہے. اور اس کے علاوہ عطف کے معنوں میں اور بعض دیگر معنی میں واو استعمال ہوتی ہے. یہاں واو قسم کے لیے ہے. اللہ رب العزت والتین والزیتون ہے، اور یہاں والعصر ہے، یہاں والعادیات. قسم ہے مجھے ان جانوروں کی جو کہ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے ایک خاص آواز نکالتے ہیں. اب یہاں عادیات دوڑنے والے جانوروں کی، ذبحاً جن کی ایک ہانپنے کی آواز، دوڑنے کی آواز یا پھنکارنے کی آواز. آدمی جب تیز بھاگتا ہے تو اس کی سانسیں اس کے قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، تو اس کے نتنوں سے کچھ تیز آواز جو وہ خود بھی سن سکتا ہے، یکدم بھاگتا ہوا یہاں آ کے بیٹھ جائے تو اس کی آواز جو ہے وہ ساتھ والے بھی سن سکتے ہیں. اس صحابی کا واقعہ جو کہ بھاگتے ہوئے آ کر مسجد میں جماعت سے ملے تھے، اس کی سانسوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا. وہ معروف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ والی، جو راستے میں ہی رکوع میں گئے اور بھاگتے ہوئے صف میں شامل ہو گئے. اس کے پاؤں کی آہٹ، ان صحابی کے پاؤں کی آہٹ اور ان کی سانسوں کا بے قابو ہونا. تو یہ جو سانسوں کا بے قابو ہو جانا ہے، یہ ہے ذبحاً. آدمی کی، انسان کی، اور خاص طور پر یہاں چونکہ ذکر ہے جانوروں کا، گھوڑوں کی یا دوسرے لفظوں میں اونٹوں کی، چونکہ مفسرین نے یہاں دونوں معنی ذکر کیے ہیں. زیادہ تر جو مفسرین کی جماعت ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں گھوڑے مراد ہیں، لیکن چونکہ عادیات کا معنی دوڑنے والے، مطلق جانور. البتہ دوڑنے والے جانوروں میں سے ہانپنے کی جو آواز ہے وہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ جب گھوڑا بھاگ رہا ہو، ٹانگے کے آگے ہو یا سوار کے نیچے ہو، تو گھوڑا بھاگتے ہوئے جب اس کی سانسیں پھولتی ہیں تو وہ اپنے ناک سے ایک عجیب قسم کی آواز نکالتا ہے جس کو پھنکارنا کہتے ہیں. اونٹ نہیں پھنکارتے، اونٹ کی آواز یہ نہیں ہوتی. لہٰذا باوجود اس کے کہ بعض مفسرین نے یہاں اونٹ مراد لیے ہیں، لیکن زیادہ صحیح معنی جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو دوڑتے ہوئے، پھنکارتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، اور بعض نے ذبحاً کا معنی ہنہناتے ہوئے بھی کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہنہناتے آ گیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اب تو وہ اونٹوں کے ساتھ لگے نہیں، اونٹ بلبلاتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی، اگر گھوڑے مراد لیتے ہیں اور یہی زیادہ صحیح بھی ہے، تو قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے، بھاگتے، ہنہناتے ہوئے دوڑتے جاتے ہیں. فالموریات قدحا، اور وہ اس طرح بگٹٹ دوڑتے ہیں، اس طرح تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے قدموں سے آگ کی چنگاریاں اٹھتی ہیں. فالموریات قدحا، ان کے قدموں سے آگ کی چنگاریاں اٹھتی ہیں. اور یہ بھی خاص ہو گیا گھوڑوں کے لیے، کیونکہ اونٹ چاہے کتنا بھاگے گا اس کے پاؤں کے نیچے کھریاں نہیں ہوتی. گھوڑے کا پاؤں اللہ نے کچھ ایسی اسے ساخت دی ہے کہ پتھر پہ چلے، سڑک پہ چلے، مٹی میں چلے، اس کے نیچے آپ دیکھتے ہیں لکڑی کی طرح اس کا جو پاؤں ہے نیچے سے سخت ہوتا ہے. اونٹ کا پاؤں نرم ہے، ہمارے ہاتھوں کی طرح یا ہمارے پاؤں کی طرح نرم ہوتا ہے. زیادہ چلنے کے نتیجہ میں البتہ اونٹ کا پاؤں ذرا نیچے سے سخت ہو جاتا ہے. اسی کی نسبت اونٹ کے بچے کا پاؤں بہت نرم ہوتا ہے، چونکہ وہ بچہ ہے، ابھی اس کا پاؤں گرم ریتوں پہ چلے گا، راستوں پہ چلے گا تو اس کی نرمی ختم ہوگی، سختی آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاوابین کا جو ہمیں وقت بتایا ہے، ایک صلاۃ الاوابین مشہور ہے لوگوں میں،
اور ایک صحیح مسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے صلاۃ الاوابین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلاۃ الاوابین کا وقت بتایا وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ فرماتے ہیں صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں نیچے سے ریت پر چلتے ہوئے جلنے لگے۔ اونٹ کے بچے، فصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ بچے کے پاؤں نرم ہیں، اونٹ کے نہیں جلیں گے کیونکہ اس کو اللہ نے اب پاؤں اتنے سخت کر دیے ہیں کہ وہ گرم ریتوں پہ چلتا پھرتا ہے۔ یہ ہے صحیح حدیث جس میں صلاۃ الاوابین کا لفظ بھی ہے۔ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت کی گرمی کی وجہ سے جلنے لگے۔ اور یہ کب جلیں گے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جلیں گے تو کیا یہ معقول بات ہے؟ اور ہمارے پاک و ہند میں عموماً جو صلاۃ الاوابین پڑھی جاتی ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کہتے ہیں 8 یا 12 یا اتنی رکھتے ہیں، جبکہ صحیح حدیث میں اس عمل کا رد موجود ہے کہ وہ عمل صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ صحیح حدیث میں یہ نماز ہے 9، 10، 11 یا 8، 9، 10، 11 تک، جب سورج چمک جاتا ہے اور ریت گرم ہو جاتی ہے اور اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ غرض یہ کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں نرم ہوتے ہیں، اونٹ کے پاؤں سخت ہوتے ہیں، لیکن ان میں کیل نہیں لگایا جا سکتا، اونٹ کے پاؤں میں کیل نہیں مارے جا سکتے۔ گھوڑے کا پاؤں نیچے سے لکڑی کی طرح سخت ہوتا ہے، گھوڑے کا پاؤں ہے نیچے سے لکڑی کی طرح ہے، اور اس کا بھی ایک خاص حصہ وہ بالکل خالص لکڑی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ لکڑی سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، جیسے ہمارا یہ ناخن ہے وہ اس کا ناخن ٹائپ حصہ ہے، تو اس حصے میں یہاں نیچے اس طرح یو ٹائپ کہہ لیں آپ، اس کے نیچے یو ٹائپ لوہے کی کھری بنا کر نیچے لگا دی جاتی ہے پاؤں کے نیچے۔ یہاں اس کھری میں سوراخ ہیں، 4-5 سوراخ، پاؤں اٹھاتے ہیں، کبھی کھریاں لگتے ہوئے دیکھا ہوگا کسی نے؟ یہ تو عام لگاتے رہتے ہیں شہروں میں، بازاروں میں، جہاں کہیں تانگے ہوتے ہیں کھریاں لگاتے ہیں۔ پاؤں پکڑا ہے، ایسے پاؤں کو پکڑ کے اوپر کر لیتے ہیں، کھری سیٹ کر کے رکھی اور کیل لگا دی۔ اب یہ گھوڑا جب پتھر کے اوپر سے چلے گا، لوہا اور پتھر جو سخت ہوگا جب آپس میں ٹکرائیں گے تو اس کے ٹکرانے سے چنگاریاں پیدا ہوں گی۔ اور پتھروں میں ایک پتھر خاص ہے جس کو تھوڑا سا آپس میں بھی ٹکرا دیا جائے تو چنگاری بنا دیتا ہے، جس کو اردو میں چخماق کہا جاتا ہے۔ پتھر ہے چخماق، اس پتھر کو آپ لے لیں اور آپس میں ایسے رگڑ دیں یا ٹکرا دیں، ٹکرانے سے چنگاری پیدا ہوگی۔ بعض پہلے زمانہ میں تو چونکہ ماچس وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، لائٹر نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت یہ پتھر ہی استعمال کرتے تھے۔ خشک گھاس پھوس کے اوپر اس پتھر کو زور سے رگڑا، اس میں سے جو آگ اور چنگاری نکلی اسی سے وہ گھاس یا جو بھی چیز ہوتی تھی خشک اس کو آگ لگ جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی جن کے دوڑنے سے ان کے پاؤں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اونٹ کے پاؤں سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، لہذا والعادیات سے مراد گھوڑے جو کہ ہانپتے ہوئے ہنہناتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحن، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ بھاگتے ہیں تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، فالمغیرات صبحن، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کہ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، صبح کے وقت بستیوں پہ چھاپے مار دیتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جب بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں حملے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ گرد و غبار کو اڑا رہے ہوتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ کفار کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، جمعًا سے مراد جمع پلورل کا صیغہ جو ہوتا ہے اس کو جمع کہتے ہیں، یعنی ایک جماعت، ایک گروہ، ایک لشکر جو کافروں کا ہے، اس لشکر کے درمیان میں یہ گھوڑے جا کے گھس جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جمعًا سے مراد جمع من الکفار من العدو، دشمن کافروں کا اجتماع، ان کا گروہ، اس کے درمیان یہ گھوڑے جا کے گھس جاتے ہیں۔ ان میں سے آیت نمبر 3 میں فالمغیرات صبحًا، جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، صبح کے وقت چھاپا مارتے ہیں،
تو صبح سے کیا دن کے وقت یا شام کے وقت، دوپہر کے وقت یا رات کے وقت جنگ نہیں ہوا کرتی تھی؟ جنگ سب اوقات میں ہوا کرتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آپ اخلاق سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ دنیا میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اخلاقی معیار مقرر نہیں کر دیا۔ تجارت میں اخلاقی معیار مقرر ہے، سیاست میں اخلاقی معیار مقرر ہے، معاشیات اقتصادیات ہے اس میں اخلاقی معیار مقرر ہے۔ ہر جگہ جو بھی کام کرے کوئی، زراعت و باغبانی ہو، پھلوں کا مالک ہو، غلوں کا مالک ہو، اس کے لیے ایک اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ اب ان کی تفصیلات میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی کہ پھلوں والوں کو کیا کرنا چاہیے، غلے والے کو کیا کرنا ہے، تاجر کو کیا کرنا ہے، کون سا تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اخلاق طے کر دیے۔ روزمرہ کا اخلاق ہم آپس میں کیسے رہیں طے ہے، والدین کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ہر موقع اور ہر شخص کے لیے ایک اخلاقی معیار مقرر ہے۔ اب آ جا کے ایک بات رہ جاتی تھی کہ جو دشمن ہے وہ تو دشمن ہے، اس کے ساتھ اخلاق کیسا ہو؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے بھی دشمن کے ساتھ کیسے چلنا ہے، دشمن پہ اگر حملہ ہی کرنا ہے تو کب اور کیسے کرنا ہے، اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر ہم نے جنگ کس انداز سے کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قدم کے لیے، ایک ایک مرحلہ کے لیے ہدایت دی۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت، فجر کے وقت، فجر سے پہلے سحری کے وقت جو حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ قرآن نے جو اشارہ دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تاکید کر رکھی تھی، آپ خود ہوتے تو بھی، اور اگر صرف صحابہ کا گروہ، صحابہ کی جماعت، صحابہ کا لشکر جاتا تو اس کو بھی یہ تاکید تھی کہ جاؤ رات کو سفر کرو، فجر ہونے سے پہلے اس مقام پر پہنچ جاؤ جہاں حملہ کرنا ہے، لیکن جب تک فجر ہو نہ جائے حملہ نہ کرو، بلکہ محسوس کرو اس گاؤں، اس قصبہ، اس شہر، اس علاقے کے قریب جا کر ڈیرا لگاؤ، اور یہ دیکھو توجہ کے ساتھ اندر سے کہیں کسی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو وہاں حملہ نہیں ہوگا، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر فرمایا کہ ان کو پیش کر دو، اسلام لے آؤ۔ دوسری شرط جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیسری بات مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ للکار کر دشمن پر مقابلہ کیا جاتا تھا، شب خون مارنے کے چند مخصوص اوقات، چند مخصوص موقع، ورنہ باقاعدہ شرطیں پیش کیں کہ تم کافر ہو اور ہم تمہارے سامنے آگے ہیں، اگر تم چاہو اسلام قبول کر لو، ہماری کوئی جنگ نہیں۔ اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، اپنے کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہو، تو پھر کم از کم یہ کر لو کہ ہمیں جزیہ دے کر ہماری نگرانی میں، ہماری سرپرستی میں، ہماری حکومت میں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر کوئی جزیہ یا ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سرکاری اور اسلامی سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے جزیہ جو کافروں سے، ذمیوں سے لیا جاتا ہے، اگر جزیہ بھی نہیں دیتے، اسلام بھی نہیں لاتے، تو پیچھے کیا بچا؟ مقابلہ۔ ٹھیک ہے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے باقاعدہ معیار مقرر کیا کہ دشمن پر بھی حملہ کرو تو شب خون نہ مارو، بلکہ فجر تک انتظار کرو۔ اگر وہاں سے اذان کی آواز آ جائے تو وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہاں حملہ نہیں ہوگا، اور اگر اذان کی آواز نہ آئی تو پھر حملہ کر دینا۔ دشمن پر حملہ کر دیا ہے، میدان جنگ میں ہے، زور کی گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ کے دوران اچانک آپ کے سامنے ایک بچہ آ گیا، آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ بچہ مشرکوں کا ہے، یہ بچہ کافروں کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بچے کو قتل نہیں کرنا۔ عورت آ گئی،
صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو مقتول پایا، اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، مری ہوئی ہے کافروں کی عورت لیکن میدان میں مری ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بہت دکھ کا اظہار کیا، آپ نے بہت تکلیف محسوس کی کہ عورت کو قتل کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ میدان جنگ میں یا دشمنوں کے گاؤں میں جس پر حملہ کیا گیا ہے وہاں کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ عورت کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا۔ بوڑھے ہیں، وہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں نے لشکر نے حملہ کیا کسی شہر پر، گھر میں بوڑھا ہے، بوڑھے کو نہیں چھیڑیں، عورت ہے نہیں، بچہ ہے نہیں، نوجوان ہے مقابلے کے لیے اٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑیں۔ میدان جنگ میں بھی اگر مسلمان فوجی دیکھ لے کہ کافر عورت کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ وہ تلوار لے کر سامنے مقابلے میں آئی ہوئی ہے۔ بچہ نو عمر ہے لیکن وہ تلوار لے کر، بندوق لے کر یا جیسے بھی کھڑا ہے، وہ قتل کے لائق ہے۔ لیکن اگر مقابلے کے لیے نہیں آیا، عورت، بچہ، بوڑھا اور ان کے ملا غیر مسلم ہیں تو ان کے بھی تو کوئی آخر رہنما ہے نا، یہودیوں کے راہب ہیں، عیسائیوں کے پادری ہیں، ہندوؤں کے وہ کیا ہوتے ہیں، سب کے اپنے اپنے جو رہنما ہیں، ان رہنماؤں کو بھی قتل نہ کرو۔ اگر کوئی اپنے دیر میں، اپنی عبادت گاہ میں یہودیوں کا راہب ہے، اپنے گرجے میں، اپنے چرچ میں عیسائیوں کا پادری ہے، اپنے مندر میں ہندوؤں کا بزرگ ہے، اور سکھوں کا اپنے گردوارے میں بزرگ، وہ تو بزرگ ہی مانتے ہیں نا، ان بزرگوں کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں، ایک آدمی گرجے میں پڑا ہے، لیکن اگر ان کا وہ بزرگ ہندوؤں کا بڑا، سکھوں کا بڑا، یہودیوں کا بڑا، عیسائیوں کا بڑا، اگر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر پہ کھڑا ہے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو تیار کر رہا ہے جنگ کے لیے، وہ باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، ابھار رہا ہے، برانگیختہ کر رہا ہے، پہلی تلوار اس کی گردن پہ مارے، کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ اس کا سر کاٹا جائے۔ لیکن اگر وہ بزرگ تسبیح پھیرنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلوا النساء والضعفاء والصبیان، عورتوں کو، کمزوروں کو، یعنی بوڑھا ہے یا کوئی کمزور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، والصبیان، اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے قتل کے سلسلے میں خاص طور پر بہت ہی تکلیف کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ اچانک کسی پہ رات کے وقت جا کے حملہ نہ کر دو، بلکہ اس انداز کے مطابق فالمغیرات صبحا، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت، اب صبح سے مراد ہماری صبح نہیں ہے جو عام صبح 7 بجے شروع ہوتی ہے ناشتے کا وقت، بلکہ مراد ہے فجر سے تھوڑا پہلے کا وقت، فجر کی اذان کا وقت، سورج نکلنے سے پہلے، جب روشنی تیز ہو جائے اس سے بھی پہلے، یہ جو وقت ہے اس وقت حملہ کرتے ہیں۔ اور اسلام کا عہد شروع ہو چکا تب بھی، اور جو اسلام سے پہلے کا عہد جاہلیت ہے تب بھی۔ اسلام کا عہد شروع ہوا تو مسلمانوں کے حملے اسلام کے لیے تھے، مسلمانوں کے حملے دعوت و تبلیغ کے لیے تھے، مسلمانوں کے حملے کافروں کی سرکوبی کرنے کے لیے، مجرموں کو سزا دینے کے لیے تھے، لیکن یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا۔ اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی یہ حملے ہوتے تھے، اور اسی طرح، لیکن ان میں یہ احتیاط بہت کم ہوتی تھی کہ صبح ہونے، بلکہ وہ شب خون مارتے تھے، راتوں رات گئے اور لوگوں کا گھر اجاڑ دیا، کسی کا گاؤں اجاڑ دیا، کسی کا علاقہ اجاڑ دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے امن و امان کی اتنی ابتری اور اتنی بری حالت تھی کہ عرب قبائل رات کو بیچارے ترستے تھے، ڈرتے تھے، کانپا کرتے تھے کہ یہ رات خیر کے ساتھ گزرے گی یا کوئی آ جائے گا، اور وہ حملے صرف اس لیے ہیں۔
آیا ایک حملہ اور ٹولہ آیا، گھوڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں مجاہدین کے گھوڑے نہیں بلکہ عہد جاہلیت کے یا کوئی بھی گھوڑے جو رات کو ایسا کرتے ہیں وہ مراد لیے ہیں، لیکن اکثریت کی رائے میں یہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں۔ جنہوں نے وہ مراد لیے ہیں کہ یہ عام گھوڑے ہیں، عام گھوڑے جو کہ ہنہناتے ہوئے پھنکارتے ہوئے دوڑتے ہیں، جن کے پاؤں سے، جن کی کھریوں سے آگ نکلتی ہے، جو کہ صبح کے وقت حملے کرتے ہیں، جو کہ دھول اڑاتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، جو کہ ایک اجتماع میں بہت سارے لوگوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ جنہوں نے یہ عام گھوڑے مراد لیے انہوں نے کہا ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ مجاہدین کے گھوڑوں کی ہی قسم کھائی جاتی، کوئی بھی گھوڑے۔ لیکن چونکہ ہمارے اکثر مفسرین جو ہیں ان کی رائے میں یہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں، اور مجاہدین کا مقام کیا ہے، جہاد کا مقام کیا ہے، غازی کا مقام کیا ہے، شہید کا مقام کیا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں عزت دی، موت عزت کی دی، آخرت عزت کی دی، یہاں تک عزت دی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یعنی عزت کی انتہا ہے کہ عام آدمی مر جائے تو وہ مردہ، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا میدان جنگ کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا مر جائے، اللہ نے فرمایا اسے مردہ نہ کہو۔ فوت تو ہو گیا، تلوار لگی، گولی لگی، ختم ہو گیا، جان نکل گئی، یہ میت ہے، غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کو مردہ نہ کہو کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ میری راہ میں شہید ہوا ہے، اس کو شہید کہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے صرف مقام و مرتبہ کو نہیں بلکہ جو ان مجاہدین کے استعمال میں گھوڑے رہتے ہیں اللہ نے ان کی قسمیں کھائی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ کوئی عام سے گھوڑے ہوں گے، عام سے نہیں، ان عظیم القدر عظیم الشان انسانوں کے استعمال میں آنے والے گھوڑے جو ان گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد کرتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں ڈاکے مارتے تھے، شب خون مارتے تھے، کسی علاقے کو لوٹ لیا، وہ بھی گھوڑے ہی ہوتے تھے، اور عموماً وہ بھی تاڑ میں رہتے تھے۔ راتوں کو کہیں دور پہنچ گئے اور دیکھا کہ ہم نے سورج نکلنے سے پہلے پہلے یا روشنی ہونے سے پہلے پہلے کسی علاقے کے پاس پہنچنا ہے، صبح کے وقت ان کا حملہ کرنا بھی کتب تاریخ میں، عہد جاہلیت کی تاریخ میں موجود ہے، لیکن یہاں مراد ہیں مجاہدین کے گھوڑے۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کہ اغارہ حملہ کرتے ہیں، یلغار کرتے ہیں۔ مغیرات یلغار کچھ قریب لفظ ہے یہ۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت، فجر کے وقت دشمن پر جا کے یلغار کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور وہ دھول اڑاتے ہیں، گرد و غبار۔ گھوڑے بھاگ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ صحرا ہے، رمل ہے، ریت ہے، گرد و غبار ہے، تو وہاں گرد و غبار اور دھول اڑے گی۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ دشمنوں کے گروہ میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گھوڑوں کا کتنا مقام بیان کر دیا ہے کہ جو مجاہدین کے استعمال میں ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان 5 قسم کے گھوڑوں کی قسم کھا کر، یا وہی گھوڑا جس میں یہ 5 اوصاف موجود ہیں، ان کی قسم کھا کر اللہ نے بتایا کیا ہے، قسم کا جواب کیا ہے؟ قسم کا جواب یہ آ گیا ان الانسان لربہ لکنود۔ سورۃ العصر میں فرمایا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اور وہاں ہمیں 3 وہ گروہ، 3 وہ اوصاف، 3 وہ صفات بتا دی تھیں کہ اگر وہ اپنا لیں گے تو خسارے سے بچ جائیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 3 یا 4 یہ صفات اگر ہیں تو انسان خسارے سے نکل جائے گا۔ یہاں اللہ نے انسان کی ایک اور صفت بیان کی، فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ ان تاکید کا صیغہ، اور کنود
کا معنی ہے ناشکرا، کنود، جہود، کفور، اور اس پر لام جو ہے یہ الگ ہے۔ پہلے انا کا معنی ہے بے شک، یقیناً، اور لکنود پختہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ یعنی ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو تاکیدی کلمات یا دو تاکیدی حروف استعمال فرمائے اور فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہے، وہ خود گواہ ہے اس بات کا۔ اب اگر ہم کسی بھی انسان کو نیک ہے، فاضل ہے، دنیا دار ہے، دیندار ہے، کسی کو بھی آپ پوچھ کے دیکھ لیں یا میرا خیال ہے اپنے ہی گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، کیا ہم اپنے رب کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بس سے باہر ہے۔ اور اگر کوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ شکریہ ادا کرے تو بسا غنیمت ہے وہ۔ اور ایسے لوگوں سے دنیا بھری ہوئی ہے جو نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، شکر کرنا تو دور کی بات ہے، اسے اپنا فن، اسے اپنی عقل، اسے اپنی ہمت، اپنے ہاتھ کی کمائی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم یہ کر رہے ہیں اس لیے ہمیں یہ مل رہا ہے، جبکہ نعمتیں سوائے اللہ کی رحمت کے میسر نہیں آتی۔ تو ایسے لوگوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ناشکرے بھی ہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس بات پر گواہ بھی ہیں۔ ان کے ضمیر گواہ ہے، ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناشکرے ہیں، ان کو جو کچھ اس ذات کے لیے کرنا چاہیے نہیں کر رہے۔ اب مسلمانوں میں ناشکرے ہوں گے، کافروں میں تو بہت بڑے بڑے ناشکرے بھی ہوں گے، لیکن بہت سارے کافر ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں، ناشکرے صحیح لیکن مانتے ہیں۔ کافروں میں ایک گروہ وہ بھی پیدا ہو گیا ہے جس میں کچھ مسلمان بھی داخل ہونا شروع ہو جائے ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، اللہ کی ذات کے ہی منکر ہیں۔ دہر یہ وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، وہ اللہ کا شکر کیا ادا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بے شک انسان یقیناً اپنے رب کا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس بات پر گواہ ہے، وہ اس بات پر خود شہید ہے، شاہد ہے، گواہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ خیر کے لیے، خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے، خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ خیر کا لفظ قرآن کریم میں، خیر کا لفظ حدیث شریف میں کئی معنوں میں آیا ہے، خاص طور پر دو معنی جو ہیں وہ معروف ہیں، خیر اور شر، یہ آپس میں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ خیر کے مقابلے میں شر، نیکی کے مقابلے میں برائی۔ خیر سے مراد نعمت، نعمت کے مقابلہ میں جب شر آئے گا تو اس کا معنی زامت، یہ ایک دوسرے کے برعکس۔ اور قرآن میں خیر جو ہے وہ مال اور دولت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، حسنہ کو بھی اللہ نے دنیا بھی کہا، آخرت بھی کہا۔ خیر کو نیکی کے معنوں میں بھی ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے اکثر پڑھنے میں عربی زبان میں لفظ خیر کا معنی ہے بھلائی، خیر کا معنی ہے نیکی، اور شر کا معنی ہے برائی، شر کا معنی ہے گناہ، لیکن خیر کا معنی مال بھی ہے، دولت بھی ہے۔ اور اسی معنی میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر سورہ البقرہ آیت نمبر 80 میں بھی خیر کو دولت کے معنوں میں ہی لیا ہے۔ وہ آیت 180 قرآن کریم سورۃ البقرہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اللہ نے تم پر یہ فرض کر رکھا ہے، اللہ نے تم پر یہ لکھ دیا ہے اذا حضر احدکم، جب تم میں سے کسی کے پاس پہنچ جائے الموت، اگر کسی کے پاس موت پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ آدمی جو مر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ مرنے سے پہلے پہلے
معنی یہ ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے وضو کر لو۔ جب کسی کے پاس موت آ گئی تو بات ختم ہو گئی، موت سے پہلے پہلے اللہ نے فرمایا اگر ان ترک خیرن، اگر کسی کے پاس مال ہے، اگر کسی کے پاس دولت ہے، اگر کسی کے پاس کچھ ایسی شے ہے تو اس کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے الوصیہ، کہ وہ وصیت کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جس کے پاس وصیت کرنے کے لیے کچھ ہے، کچھ نہ کچھ مال ہے، اسے چاہیے کہ اس کی 2 راتیں نہ گزرے اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس وصیت سے مراد کیا ہے؟ مال اللہ نے دیا خیرن، یہاں اصل چیز میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، اس کو موت آنے والی ہے، قریب آ رہی ہے، موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس سے بہت پہلے پہلے اسے چاہیے کہ وہ وصیت لکھ دے۔ اور وصیت ایک سورہ نساء آیت نمبر 10 11، سورہ بقرہ کی بعض آیات اور بعض دیگر آیات میں ایک ہے وراثت۔ وراثت وہ تقسیم ہے جو اللہ نے ہمارے لیے کر دی۔ میں مروں گا، میرے پاس جو پیسہ ہوگا وہ کس کس میں تقسیم ہوگا اللہ نے طے کر دیا۔ ایک وصیت ہے جو وراثت کے قانون سے پہلے فرض تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے، اگر کسی کے پاس مال ہے تو اسے 2 دن نہیں گزرنے چاہیے، اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ مختصر سا، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ وصیت یہ ہے کہ کسی کے پاس بہت اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، پراپرٹی ہے، بلڈنگیں ہیں، دکانیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں، یہ ہے وہ ہے، اور دولت کیش بھی کوئی شمار نہیں۔ جب یہ آدمی مر جائے گا تو ظاہر ہے کہ ساتھ تو کچھ لے کے نہیں جائے گا، وہ تو سارا یہیں چھوڑنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنی وصیت میں یہ لکھ دیتا ہے کہ میرے پاس جتنی گاڑیاں، جتنی بلڈنگیں، جتنی دولتیں کیش ہے، ان سب کو میرے مرنے کے بعد اکٹھا کر کے اس کی سب کی ویلیو قیمت لگا کر چیزوں کی یہ کی وہ کی، اس کو تم تقسیم کرنے سے پہلے اتنا میری طرف سے اللہ کی راہ میں دے دینا۔ مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، مسجد بنی ہوئی میں لگا دینا، جتنی کسی کی استطاعت ہے۔ یہ کل مال میں سے کتنا دے سکتا ہے یہ طے ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی مرنے لگا تو کہا کہ یہ پیچھے والے تو کما کے کھا ہی لیں گے، میرا تو وہ فائدہ ہے جو میں ساتھ لے جاؤں، اور میں ساتھ وہ لے جا سکتا ہوں جو اللہ کی راہ میں چلا جائے گا۔ مرتے ہوئے اس قسم کی اسکیمیں یاد آتی ہیں، جب تک آدمی ہوش میں ہے یہ نہیں یاد، اس وقت صرف جیب میں ٹھونسنے کا یاد رہتا ہے، غریب کو دینا نہیں۔ لیکن موت قریب آ رہی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ 2 ہاتھوں سے لٹاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، موت قریب آ رہی ہو تو مال لٹاؤ نہیں، بجائے اس کے کہ تم اپنے وارثوں کو فقیر چھوڑ کر جاؤ، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ تم اپنے وارثوں کو کھاتا پیتا مالدار چھوڑ کے جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں۔ لہٰذا موت کے قریب جا کر اپنے آپ کو بڑا سخی نہیں بنا لینا چاہیے۔ اگر تقسیم ہے، دولت ہے، تو اس کی ٹوٹل قیمت لگا کر اس کے 3 حصے کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ 1/3 کی اللہ کی راہ میں وصیت کر سکتے ہیں۔ صحابی ہیں، ان کی ایک ہی بیٹی ہے، مال بہت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ زیادہ بچے ہوں تو تقسیم کریں گے، تھوڑا تھوڑا آ جائے گا۔ ایک ہی بیٹی ہے، بہت سارا مال ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال کو اتنا اتنا اتنا، مختلف عدد شمار کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اتنا بھی نہیں، اتنا بھی نہیں، اتنا بھی نہیں، سارا بھی نہیں۔ آخر میں آ کر فرمایا الثلث، اور ساتھ ہی فرما دیا والثلث کثیر، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو اور 1/3 بھی اصلاً زیادہ ہے، کر سکتے ہو، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اصلاً یہ بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر 1/3 سے کوئی تھوڑا بہت کم کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق وہ ہو جائے گا۔ آپ نے چونکہ فرمایا والثلث کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے،
اگر وصیت کرنی ہے تو 1/3 سے کم، یعنی 33.33، یہ 1/3 بنتا ہے 100 میں سے۔ اب اس کا جو کم از کم پوائنٹ ہے وہی چھوڑ دیں، 0.33 جو اوپر آ رہا ہے وہ چھوڑ دیں، صرف 33 100 میں سے 33 نکالنے، بلکہ 30 نکالیں۔ یہ 30، 31، 32، 33 جو 100 میں سے ہیں، یہ آپ اللہ کی راہ میں وصیت کر سکتے ہیں۔ مسجدیں بنا دو، اس کام میں لگا دو، مدارس بنا دو، جتنے بھی کسی کاموں میں لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت 180 میں خیرن کا لفظ جو ہے وہ مال کے لیے بھی استعمال فرمایا، اور یہاں بھی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے، اور یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ آپ دور نہ جائیں، آپ لوگوں کے تجربات نہ کریں۔ اپنے گھر میں جس کے کوئی چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کے اندر کا بچہ جسے نہیں معلوم کہ یہ نوٹ کتنے کا ہے، اب 2 سال کے اندر کا بچہ اسے 500 کا ہے یا 5 کا ہے یا 1 کا، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کے ہاتھ میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا نوٹ پکڑا دیں کہ بیٹا یہ تمہارے لیے ہے، آپ اسے اس کا اماؤنٹ نہ بتائیں کہ یہ کتنا ہے، صرف نوٹ کر کے آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں، اب مانگیں، وہ بچہ آپ کو نوٹ نہیں دے گا۔ یہ تو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت دفعہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، اپنے بچوں میں کیا اور دوسروں کے بچوں میں کیا۔ بچے کے ہاتھ میں دیا، اس کے ہاتھ میں نوٹ آ گیا، اب وہ نوٹ کو یوں پکڑتا ہے، جکڑتا ہے کہ آپ چونکہ لینا نہیں چاہ رہے، آپ صرف چیک کرنا چاہیں، بس دے دو نا، بس وہ اپنی جیب کی طرف لے کے جائے گا۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ وہ دولت کے پیار میں، دولت کی محبت میں بڑا سخت۔ دولت ہاتھ میں آ گئی، ایک معنی تو یہ کہ دولت کی تلاش میں بڑا سخت ہے، دولت اکٹھی کرنے کے لیے دن رات ایک، دولت اکٹھی کرنے کے لیے آرام کی کوئی پرواہ نہیں، دولت اکٹھی کرنی پڑے صبح سے لے کے شام تک کولو کے بھیل کی طرح مسلسل چلے گا، کوئی تھکان نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ لیکن کہیں درس، کہیں جلسہ، کہیں کوئی دینی کام ہے، تھکے مارے جمائیاں لے رہے، عجیب و غریب قسم کی حالت۔ کیوں بھائی؟ 1 گھنٹے کا درس ہو، 2-3 گھنٹے کا، 4-6 گھنٹے کا جلسہ ہو، اس میں کئی مرتبہ باہر جائیں گے چائے پینے کے لیے، کوئی دھواں نکالنے کے لیے، کوئی لیکن اس کو کہے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور اتنی تمہیں یہاں تنخواہ ملے گی، کچھ یاد نہیں رہتا، نہ آرام، نہ یہ نہ وہ۔ دولت کمانے کے لیے انسان بڑا سخت ہے۔ اور دوسرا انہ لحب الخیر لشدید، ایک مفہوم یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں دولت آ جاتی ہے تو اس کو نکالتا نہیں بلکہ پکڑنے میں سخت ہے۔ دولت کو، جیسے بچے کی میں نے مثال دی، بڑوں کا بھی یہی حال ہے، بڑا یہاں نہیں پکڑتا، یہاں اندر سیف میں اور بینکوں میں، اکاؤنٹس میں۔ ہمارے سامنے اب بہت سارے مکانات، بہت ساری جگہیں، بہت سارے مواقع آ رہے ہیں جہاں مجبوری ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ کپڑا نہیں سردی کے ہاتھوں مر رہے ہیں، لیکن وہ اتنا سخت کر کے اس کو اپنے ہاتھ میں لے بیٹھا ہے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ کہاں لے کے جائیں گے ہم؟ اس مال کو کہاں لے کے جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کہتا ہے مالی 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 مالی، انسان کہتا ہے، بندہ کہتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حدیث ہے قدسی، بندہ کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال ہے کیا؟ اس کا مال صرف وہ ہے ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا فنا کر دیا، وما لبس فابلا، اور جو اس نے پہن لیا اور پرانا بوسیدہ کر دیا۔ 2 مال یہ ہیں، ما اکل فافنا، کھایا ختم،
مالابس فابلا پہنا اور ختم. ما تصدق وادخر، ایک مال اس کا وہ ہے جو صدقہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، یہ مال ہے اس کا. اور فرمایا کہ جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کا کیسے ہوگا؟ وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا. ابھی حضرت کی آنکھیں بند نہیں ہوتی اور وارث جو ہے وہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسے بہت سارے واقعات لوگوں نے اپنے خود واقعات بیان کیے، علماء نے کتابوں میں ذکر کیے، صحافیوں نے اور قلم کاروں نے لکھے، اور خاص طور پر اصلاحی امور سرانجام دینے والے لوگوں نے بہت سارے واقعات لکھے. ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر کو لے کے جب گھر میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اتنا بڑا مکان، اتنی شاندار کوٹھی، اور چلتے 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 دور ایک جگہ بوڑھا ہے، اس کے پاس مجھے لے گئے. ایک نہیں بہت سارے واقعات. بوڑھے بیچارے کی چھوٹی سی کٹیا ہے اور بدبو آ رہی ہے، کوئی سخت برا حال ہے اس کا. میں نے پوچھا کون ہے تو پتہ چلا کہ یہ گھر والوں کا باپ ہے، جس کی کمائی سے یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے. آج یہ بیمار ہو گیا، ان کی نظروں سے گر گیا. دوسرے کا لکھا جو خاص طور پر میں یہاں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے. جا کے ڈاکٹر صاحب نے چیک کر کے دوائی دے دی، اور دوائی دینے کے بعد بچے جو ہیں ان کو ادھر ادھر کر دیا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا احسان ہے، اللہ نے آپ کو بڑی نیک اولاد دی ہوئی ہے، یہ آپ کی دولت میں سے صدقہ کیا کریں گے. اب بچے موجود ہیں. جب یہ باتیں شروع ہو گئیں تو وہ بزرگ، وہ ان بچوں کا باپ جو ہے وہ بڑی، جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی طرف سے صدقہ دیا کریں گے، تو وہ بڑی ناگواری سے کچھ اشارہ کرتا ہے. آخر نہیں رہ سکا، بچوں کو کہا نکل جاؤ باہر. وہ باہر نکل گئے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ آپ کن بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے صدقہ کیا کریں گے؟ میں یہاں اپنی اس چارپائی پہ جاگ رہا تھا، لیکن میں تھک گیا. میں چاہ رہا تھا کہ یہ نکل جائیں. میں نے ان کو نکالنے کا بہانہ بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کو ذرا موند لیا، آنکھیں بند کر لی کہ یہ دیکھیں گے کہ بوڑھا سو گیا، اب ہم اس کو چھوڑتے ہیں جاتے ہیں. جیسے انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا سو گیا، باتیں شروع ہو گئیں، اور میری اس کوٹھی، میری ان کاروں، میرے ان بنگلوں کی تقسیم کے پیچھے یہ جھگڑنا شروع ہو گئے. ان کے جھگڑنے کی آواز کو اب میں چونکہ سن سن کے اکتا چکا تھا، میں نے جیسے آدمی ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے اس انداز سے اٹھا. میں نے ان کو پھر نکال دیا. میں نے کہا کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ. انسان اتنا سخت ہے کہ ابھی باپ زندہ ہے، ابھی جس نے دولتیں کما کر یہ ڈھیر لگائے ہوئے ہیں وہ زندہ چارپائی پر سامنے سویا ہوا ہے. مرنے کے آثار قریب آئے، بانٹ تانٹ، یہ کوٹھی میری، وہ بنگلہ تیرا، وہ زمین میری، وہ پلاٹ تیرا، وہ تقسیمیں جو ہیں وہ تو ہمارے. یہ مال ہمارا کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، تمہارا مال وہ جو کھا لیا، تمہارا مال وہ جو پہن لیا، تمہارا مال وہ جو صدقہ کیا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. باقی تو مال لوگوں کا ہے، وہ تو تقسیم کر لیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے کر لیں گے، اگر ہوتے ہوئے نہیں ہوگا تو مرنے کے بعد کر لیں گے. تمہیں تو اس میں سے کچھ دینے والے نہیں. اور اگر کوئی سمجھے کہ ہمارے بعد ہمارا یہ اولاد جو ہیں وہ صدقے کرتے رہیں گے، اس سے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ کر لیں، اپنی زندگی میں صدقہ کر لیں، یا وصیت کے ذریعے کچھ لکھ کے جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہے. اللہ نے فرمایا انہ لحب الخیر لشدید. بندہ، انسان دولت کی محبت میں بڑا سخت، اور یہ دولت مرتے ہوئے ساتھ تو کبھی کو لے کر نہیں گیا. یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے رہتے ہیں. حدیث میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ آدمی مرتا ہے تو 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں. وہ تو معروف ہے نا. یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ ہمارے جگہ جگہ گھر گھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جی آدمی مرتا ہے تو قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، عیال اور اعمال. یہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں. مال بھی، بیٹوں کے، بھائیوں کے جیبوں میں پیسے ہیں، دولت ہے، قیمتی سامان ہے، قبر تک گئے، مال بھی موجود ہے. اور عیال، بچے، بھائی، یہ وہ بھی قبرستان تک گئے، اور اعمال بھی ساتھ گئے.
اب قبر کے نیچے کون کون جا رہا ہے؟ کبھی کوئی کسی سے بڑا پیار کرنے والا ہو، کبھی سنا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ قبر میں لیٹ گیا کہ میں ماں کے ساتھ جاؤں گا؟ کوئی بڑا پیار کرنے والا شوہر، کوئی بڑا پیار کرنے والی بیوی، کوئی بڑا پیار کرنے والی اولاد، کوئی کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، وہاں صرف اکیلے جانا ہے۔ اور اس اندھیری جگہ، اس اندھیری کوٹھڑی، اینٹ کا سرہانہ ہوگا، یہ سارے عیش و آرام یہیں چھوٹ جائیں گے۔ اس اندھیری کوٹھڑی کے لیے ہمیں اب سے ہی روشنیوں کا، اب سے ہی اس جگہ لائٹوں کا انتظام کر لینا چاہیے، اور وہ اپنی جیب سے ہوگا، اپنے پیسوں سے ہوگا۔ وہاں لائٹیں آج اگر آپ خرچ کریں گے تو وہاں لائٹیں لگیں گی، اور اگر آج لحب الخیر لشدید رہیں گے، اپنی دولت کو اکٹھا کر کے اس پر سانپ بن کے بیٹھ جائیں، یہ لفظ تو بڑا کڑوا سا لگتا ہے نا، اگر دولت اکٹھی کر کے دولت پر سانپ بن کے، مجھے آج کسی نے فون کیا، آج کیا یا زیادہ سے زیادہ کل، آج یا کل کسی نے فون کیا اور ایک مسئلہ پوچھا، یقین مانے میرے لیے تو ایک پرانی بات سمجھ میں آ گئی جو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہو اور اسے نکالنا ہو، اور نکالنے کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہوں، تو اسلامی نقطہ نظر سے اگر اس رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، خزانہ کیسے؟ میں نے کہا کیا رکاوٹیں ہیں بھائی؟ ٹیلی فون والا کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، اور یہ خزانہ کہاں ہے وہ بھی مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے نہیں پوچھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے جو آدمی مجھے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک جگہ کچھ ہے، کوئی خزانہ ہے، کوئی دولت ہے، کچھ ہے، اور جب بھی کوئی نکالنے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور جو نکالنے والے ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ جب تمہیں کچھ معلومات ہیں تو کچھ اور بتاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خزانہ نکالنے لگتے ہیں تو کوئی سانپ آتا ہے، ڈس جاتا ہے، اس خزانے تک پہنچنے کا ابھی تک کسی کو موقع پتہ ہے اس خزانہ ہے، یا کم کچھ لوگوں کو پتہ ہے، تو کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا اگر ایسا ہے کہ کسی کا خاص ذاتی خزانہ دبایا ہوا نہیں، پرانے عہد جاہلیت کے خزانے دبے ہوئے ملتے ہیں، ایسا خزانہ کسی کو مل جائے تو اسلامی نقطہ نظر سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کنز ہے، اور اس کا 20% خمس، 5واں حصہ، 2.5% نہیں، جیسے ہی یہ خزانہ نکلے گا پہلی بات یہ کہ اس کا 20% خمس جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرانا ہوگا۔ اگر اس نیک نیتی کے ساتھ کہ بیت المال کے لیے بھی مال نکلے گا، ہمارے لیے بھی نکلے گا، اگر نیک نیتی سے بسم اللہ کر کے خزانہ کھودنا شروع ہوں گے، انشاءاللہ خزانہ نکل آئے گا، وہاں کوئی سانپ اس پہ نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو وہی بات کہ اس خزانے پر کوئی سانپ ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو ہمارے یہاں یہ جو مثال عموماً دی جاتی ہے جو وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ نہ مرتا ہے نہ وہ ہٹتا ہے، اپنی وہ دولت اکٹھی کر کے اس پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ سانپ کچھ حقیقتاً بھی لگ رہا ہے کہ کچھ ویرانوں میں پڑے خزانوں پہ سانپ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اللہ عالم کہاں تک یہ حقائق ہیں، یہ آج ایک آدمی کی زبانی ہے بات سن رہا۔ تو انسان کو اپنی دولت پر سانپ بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ تو جا رہا ہے، یہ قبر میں ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے گا، دولت واپس، بڑے بڑے پیار کرنے والے عزیز و اقارب رشتہ دار واپس، وہاں صرف عمل کام آئے گا۔ مال، عیال یعنی اہل و عیال اور اعمال، ان میں سے صرف ایک چیز اعمال ہے جو ہمارا ساتھ دے گی، باقی سارا کچھ واپس آ جائے گا، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی، وہاں صرف اپنے عمل کام آئیں گے۔ نجات اگر ہے تو وہ صرف عمل سے ہے، نہ دولتوں سے، نہ نسبتوں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ یہ سے نہ وہ سے۔ اگر عمل ہے، پلے عمل ہے، تو انشاءاللہ وہاں نجات ملے گی۔ چنانچہ اللہ نے جو ہمیں بتایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، فرمایا کہ پتہ نہیں کہ قبر میں دبائے جاؤ گے،
اور قبر تک اگر انتہا ہوتی تو بھی اچھا، بات ختم ہو گئی، قبر میں گئے بات ختم، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ قبر میں دفن کیے جاؤ گے اور پھر افلا یعلم، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ قبر سے پھر اٹھائے جاؤ گے؟ قبر سے اٹھائے جاؤ گے اور اٹھا کر تم سے دوبارہ حساب و کتاب لیا جائے گا، کیا کمایا، کہاں کمایا۔ وہ مشہور حدیث، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں پائے گا جب تک کہ 4 سوال نہ ہو جائیں کہ تم نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی، عمر کہاں گنوائی، اور تم نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، اور تمہیں جو ہم نے مال دیا اسے کہاں صرف کیا۔ اور ایک سوال یہ ہوگا، من این اکتسبتہ و این انفقتہ، کمایا کہاں سے، گنوایا کہاں، کمایا کہاں سے، لگایا کہاں۔ یہ سوال و جواب ہمیں اپنی محشر کے میدان میں اپنی اگلی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے دینے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یعلم، کیا اسے معلوم نہیں ہے، اذا بعثر ما فی القبور، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے جب اس کو نکالا جائے گا، وہ ساری میتیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مری ہوئی دفن ہوں گی، وہ سب کی سب نکال لی جائیں گی۔ کوئی آدمی جل کر مر گیا ہو، کوئی آدمی ڈوب کر مر گیا ہو، کسی درندے کھا گئے ہوں، کسی مچھلیاں کھا گئی ہوں، کوے نوچ کچھ بھی ہو گیا ہے، اللہ رب العزت ہر انسان کو پیدا کر لے گا، زندہ کر لے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ کسی کے سینے میں ہے وہ نکال لے گا۔ اللہ رب العزت یعلم ما فی الصدور، اللہ دلوں کی جانتا ہے، لطیف، بہت باریک بین ہے، خبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جب قبروں سے نکالے گا تو اللہ پھر دلوں کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کے سامنے کھڑی کر دے گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور جو ذات دلوں کے بھید نکال کے سامنے لے آئے گی اس سے کوئی چیز پوشیدہ رکھی جا سکتی ہے۔ فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی باتیں جو ہیں وہ بھی ساری کھول دی جائیں گی، سامنے رکھ دی جائیں گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، ان کا رب اس دن ان کے بارے میں بہت ٹھیک ٹھاک جاننے والا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ قیامت کے دن جب ان کو نکالے گا، کس کے لیے کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا کرتا رہا، کیا کر کے آیا، اس کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب خبریں موجود ہیں۔ ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم، ان کے ساتھ، یومئذ، اس دن، لخبیر، پوری طرح خبر رکھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں مال دے تو اسے اچھی راہوں پہ خرچ کریں، اللہ رب العزت دولت دے تو اس کو اللہ کی راہوں میں صرف کریں، اولاد دے تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ نیک اولاد دے، اور اس کی تربیت کے لیے اپنی کچھ کوششیں بھی کیا کریں، اس کو دین کی طرف رکھیں، صرف دنیا دار بنا کے نہ چھوڑ دیں، پہلے دیندار بنائیں، نمازی نیک پرہیزگار بنائیں، دنیا سیکھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اولیت دین کو، ثانوی حیثیت دنیا داری کو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام